السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ، سورہ یوسف، آج انشاءاللہ ہم سورہ یوسف کی 7 آیات کریں گے۔ تو الحمدللہ آپ نے بہت اچھا رسپانس دیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کے کامنٹس دیکھ کر۔ یقیناً آپ کی جو رائے ہوتی ہے اتنی محنت کے بعد، وہ میرے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ آئیے ہم ڈائریکٹ سورہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کی جو چند امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں میں انشاءاللہ وہ آپ کو اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلے ہم گرامر دیکھ لیتے ہیں، پھر اس میں جو الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں وہ کیوں استعمال کیے ہیں، ان کی کیا وجوہات ہیں، ان کے کیا علماء نے اس کے اندر سے ایکسٹریکٹ نکالے ہیں، اس پر بڑی ایک انشاءاللہ فروٹفل آپ کے ساتھ میں شیئرنگ کروں گا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ جی، تو اذ قال یوسف، علماء فرماتے ہیں کہ یہ اذ قال یوسف لأبیہ سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر یاد کرو، اذکرو فعل ایک محذوف ہے کہ یاد کرو، اذکرو یاد کرو، قال یوسف، اذ یہاں پہ ظرف بن گیا، قال فعل ماضی ہوا فاعل، یوسف ایکچولی اس کا فاعل ہے، سو حالت رفع میں موجود ہے۔ اذ قال یوسف، جب یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قاف واو لام مادہ باب نون، کس سے فرمایا؟ لام حرف جر لابیہ، ابو، ابا، ابی، اسماء خمسہ میں سے ابی حالت جر میں، چونکہ لام حرف جر آ رہا ہے، ابی ہی میں ہا واپس یوسف علیہ السلام کی طرف، کہ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والد سے ذکر کیا، فرمایا، بات کی، کیا فرمایا؟ یا ندا، یا ابتی، یا ابتی۔ اچھا، یہ زیر یہاں پہ بتا رہی ہے کہ یہ یا محذوف ہے، اور بیسیکلی یہ تا جو ہے وہ عوض لی جاتی ہے۔ کیوں یہ یعنی یا ابی کیوں نہیں آیا اور ابتی کیوں آیا ہے، اس کا تذکرہ ہم آگے کریں گے۔ سو یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی رأیت 11 کوکبا، رآ یرا دیکھنا، رأیت فعل ماضی، آنا فاعل، مبتدا بنا، اسم انا بن گیا، اسم انا بن گیا۔ سو انی رأیت، میں نے دیکھا، یہ مفعول ہو گیا، 11 کوکبا، حالت نصب میں یہ تمییز ہو گئی، کیا دیکھا؟ میں نے 11 کوکبن، 11 ستاروں کو دیکھا، کوکبن والشمس والقمر، اور کس کو دیکھا؟ مفعول دونوں منصوب ہیں۔ انی رأیت 11 کوکبن، 11 ستاروں کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، انا فاعل، ہم مفعول، ان سب کو دیکھا۔ اب یہ ہم کی ضمیر لائی گئی ہے، یہ کوکب اور الشمس۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب غیر عاقل ہیں اور ضمیر ہم کی آئی ہے۔ یہ ضمیر ہم کی علماء فرماتے ہیں اس لیے آئی ہے کیونکہ یہ جو 11 ستارے تھے اور سورج اور جو چاند تھا، ان کی جو سجدہ کرنے کی حیت تھی وہ انسانوں جیسی تھی، یعنی انہوں نے انسانوں کی طرح سجدہ کیا، تو اس لیے ہم ضمیر لے جائی گئی ہے۔ رأیتہم، اب یہ ہم ہو گیا ذوالحال، اور ساجدین حالت نصب میں کیا ہے؟ یہ اس کا حال ہے کہ رأیتہم، انہیں میں نے دیکھا، ساجدین، سجدے کی حالت میں، لی، مجھے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یعنی پریکٹیکلی یوسف علیہ السلام نے خواب میں ان 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو سجدے کی سی حیت میں دیکھا۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، قال فعل ماضی ہوا فاعل، وہ کون ہے؟ ابی، یعنی یعقوب علیہ السلام۔ یا بنیا، اے بنیا، یا بنئی تھا تو یا دو یا آ گئی، یا متکلم والی، تو یہ تشدید اس کی علامت بن گئی، وہ مرج ہو گئی۔ یا بنیا، اے میرے بچے، لا تقصص رؤیاک، لا نہیں، یا مجزوم دیکھ رہے ہیں، قاف صاد مادہ قص یقص، بیسیکلی تقص، سو جب مجزوم ہونا ہے تو وہ دونوں تائیں اوپن ہو جائیں گی، تو لا تقصص، انت اس کا فاعل، کہ تو مت بیان کرنا، رؤیا کا، یہ حالت نصب میں، رؤیا خواب، اب یہ ہم اس کو بعد میں بات کریں گے۔ رؤیا کا مرکب اضافی، اپنا خواب نہ بیان کرنا، علی اخوتی کا مرکب اضافی، اپنے بھائیوں کے سامنے۔
سو الا جب آ جاتا ہے حقا یحکی، قال یقولو، قرأ یقرأ، اور اس میں ہے قص یقص، الا کے ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے سامنے کچھ کہنا۔ فیکید لک کیدا، کاف یا دال مادہ باب ضربہ سے قاد یکیدو، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چال چلنا، کوئی پلان کرنا، کچھ بھی منصوبہ بندی کرنا۔ ان مصدریہ محذوف ہے، ان اس لیے نصب یہاں پہ یہ نون ڈراپ ہے، ہم فاعل، فیکید لک کیدا مفعول، یہ مطلق اس کی تاکید کے لیے کہ یکید لک کیدا، کہ تمہارے لیے وہ کوئی چال چلیں گے، کچھ پرابلم کریٹ کر دیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، ان حرف تاکید، الشیطان نصب، اسم ان متعلق خبر ان الشیطان، اور یہ خبر عدو مبین مرکب توصیفی، مبین صفت ہے عدو کی، عدو کہتے ہیں دشمن کو، کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ واضح حملے کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث ویتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم واسحاق ان ربک علیم حکیم لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین۔ اچھا، یہ تو یہاں تک جو بات ہے نا، یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہاں سے یوسف علیہ السلام کی تربیت ہو رہی ہے، اور یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے یہ جو گائیڈ لائن دی نا، بہت امپورٹنٹ تھی۔ اس گائیڈ لائن نے یوسف علیہ السلام کے اگلے تمام آنے والے واقعے کی ایک سیٹنگ کر دی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یجتبی کا اجتبا یجتبی، جیم با مادہ، جیم با واو مادہ، اجتبا یجتبی باب افتعال سے چننا، خاص طور پر یعنی سلیکٹ کرنا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، رب کا فاعل، اس میں کاف مفعول ہے، تیرا رب تجھے چنے گا اسی طرح، یعنی وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور کیا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، مرکب اضافی، علم یعلم، عین لام میم مادہ باب تفعیل سکھانا، کاف مفعول۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اسی طرح تیرا رب تجھے خاص طور پر چنے گا اور تجھے سکھائے گا تأویل الاحادیث، یعنی باتوں کے جو رزلٹس ہوتے ہیں، ان کے جو نتائج ہوتے ہیں، ان کی جو تعویلیں ہوتی ہیں، وہ تجھے تیرا رب سکھائے گا۔ وَيُتِمُّ، اتم یتم، باب افعال مادہ، تا میم میم مادہ، اتم یتم، مکمل کرنا، کمپلیٹ کرنا۔ وہ یتم فعل مضارع ہوا فاعل، وہ کون، وہ یہ رب کی طرف آ رہا ہے، یعلم کا فاعل ہوا بھی رب کی طرف آ رہا ہے، یعنی تیرا رب تجھے چنے گا، تجھے تعویل الاحادیث سکھائے گا، اور یتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب، بہت امپورٹنٹ یہ اعلی آل یعقوب ہے یہاں پر، اس پر ہم آگے بات کریں گے۔ وہ مکمل کرے گا، کمپلیٹ کرے گا اپنی نعمت علیہ کا تجھ پر، وعلی آل یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی آل پر، یعنی تجھ پر اور یعقوب علیہ السلام کی آل پر وہ اپنی نعمت جو ہے اسے مکمل کرے گا، کما جیسا کہ اتمہا، اتم فعل ماضی ہوا فاعل، وہ پھر وہی رب، ہاں مفعول، وہ کیا ہے، نعمت، جیسے اس نے اس نعمت کو مکمل کیا، علی ابوئی کا، ابوانی، ابوینی، ابوینی، ابوینی نصب ہوا، نون ڈراپ ہو گیا، سو ابوئی بچ گیا، علی ابوئی کا، تیرے دونوں باپوں پر، یعنی دادا پر، علی ابوئی کا من قبل، اس سے پہلے، یہ ابراہیم و اسحاق کا یہ حالت جر میں ہے، لیکن یہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ اس کا تعلق اس کے، یہ بدل ہیں، یہ دونوں بدل ہیں ابوان کے، ابوینی چونکہ حالت جر میں ہے نا، ابوانی، ابوینی، ابوینی، علا کی وجہ سے وہ مجرور ہوا، سو یہ دونوں بدل ہیں حالت جر میں، ابراہیم و اسحاق۔ پھر دوبارہ اسی طرح تیرا رب تجھے چنے گا، تجھے سکھائے گا تعویل الاحادیث، تیرا رب مکمل کرے گا تجھ پر اپنی نعمت، اور علی آل یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی آل پر، جیسا کہ اس نے اپنی نعمت کو مکمل کیا
تیرے دونوں والدین پر، من قبل اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق پر، ان ربک علیم حکیم، تیرا رب خوب علم والا اور حکمت والا ہے، علم بھی اس کا لامحدود ہے اور حکمت تو پھر کمال تر کمال ہے۔ اسم انا خبر خبر آگے ہے، لقد کان، اب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هذه الآیات من اللہ عز وجل، لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، لقد یقیناً، لام تاکید، قد تاکید، کان فعل ماضی، اس کا جو اسم ہے وہ ہے آیات، یہ آیات ہے اسم کانا کا، آیات حالت رفع میں، واحد مذکر اس لیے آیا کہ وہ فاصلہ ہو گیا بیچ میں، کانا آیات للسائلین فی یوسف حالت جر میں ہو گیا کہ یوسف و اخوتہ اور اس کے بھائیوں کے بارے میں آیات نشانیاں ہیں للسائلین پوچھنے والوں کے لیے، سائل سین حمزہ لام مادہ اسم الفاعل کا صیغہ جمع مذکر سالم لام حرف جر، پوچھنے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے کیا ہیں؟ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں میں بہت سی نشانیاں۔ یہ کون سے پوچھنے والے تھے کہ جو کفار قریش ادھر ادھر سے جو سوالات کرتے تھے؟ آگے چلتے ہیں۔ اذ قالو، جب انہوں نے کہا، قالو فعل ماضی، ہم فاعل، کیا کہا؟ یہ مقولہ ہے، لام مزحلقہ لیوسف، یہ دیکھیں نا یوسف حالت رفع میں، اذ قال لیوسف، جب انہوں نے کہا لیوسف، یوسف ضرور بالضرور، سو یہ مبتدا ہو گیا، وَأَخُوهُ اور اس کا بھائی، اخو ناٹ اخوت، اخوہ اور اس کا بھائی، سو یہ دونوں مبتدا ہو گئے، مبتدا لیوسف وَأَخُوهُ، احب خبر افعلو کے وزن پر، ہا با مادہ، احب زیادہ پسند ہیں، زیادہ محبت کیے جاتے ہیں، احب الی ابینا، ابو سے ابی ہو گیا، ہمارے والد کو یوسف اور اس کے بھائی زیادہ پسند ہیں، منا ہم سے، یعنی ہماری نسبت یوسف علیہ السلام اور اس کا جو بھائی ہے بنیامین، وہ ہمارے والد کو زیادہ محبوب ہے ہماری نسبت، واو حالیہ ہے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اور ہم ایک مضبوط جماعت ہیں۔ سبحان اللہ، اس عصبتن کو آگے میں بات کروں گا کہ یہ عربی میں نے کل آپ کو تذکرہ کیا تھا لیکچر میں کہ عربی بڑی فصیح و بلیغ، اردو میں جماعت بات ختم ہو گئی، انگلش میں گروپ، مجھے نہیں پتا اس سے زیادہ کوئی ورڈ ہے، عربی میں تو 12 قسم کے تو گروپوں کے نام ہیں کہ کس گروپ کو کیا کہتے ہیں، کس کو کیا کہتے ہیں، اور ان میں سے ایک دو چھوڑ کے باقی قرآن میں استعمال ہے، آپ ان کو دیکھیے گا وہاں پر، اور قرآن مجید میں سرچ کیجئے گا، آپ کو وہ اس آیت کے ساتھ ایگزیکٹ فٹ ہوتے ہوں گے، وہ آیت آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں یہ لفظ کیوں آیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین، کتنے میں نہیں کہنا چاہتا، ان ابانا انبیاء کے اولاد ہے، ان ابانا ابو حالت نسب ہو گیا، ابو سے یہ حالت نسب ہوا، ان ابانا اسم ان ہوا، لام مزاحلقہ، ضلال مبین مرکب توصیفی، فی کی وجہ سے مجرور ہوا، لام مزاحلقہ۔ انہوں نے کیا کہا کہ یقیناً ہمارے والد کسی غلطی کا شکار ہیں۔ اچھا، یہ جو دلال ورڈ ہے نا، یہ گمراہی، غلطی، نسیان، بھول، مختلف جگہوں پر کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے تو ذہن میں ایک ہی ہے نا کہ دلال کا مطلب صرف گمراہی ہوتا ہے، نہیں، ہم جب آیت میں آئیں گے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہاں کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ یہ مختلف میننگ میں استعمال ہوتا ہے عربی میں پہلے سے ہی، ایسا نہیں کہ کوئی اس کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ پہلے سے ہی مختلف الاستعمال ہے۔ تو دلال دل یدل کا مطلب، یعنی اس کا مطلب گمراہ ہو جانا، اس کا مطلب بھول جانا، اس کا مطلب کھو جانا، اس کا مطلب کسی غلطی پر ہونا، کوئی نسیان ہو جانا۔ تو یہاں پر انہوں نے اپنے والد کے بارے میں کتنی بڑی غلط بات کہی، ان ابانا لفی ضلال مبین، وہ نہ صرف ان کے والد تھے بلکہ ایک نبی تھے، یعقوب علیہ السلام ایک نبی تھے اور نبی کے باپ تھے اور نبیوں کی اولاد تھے۔ یہ بہت بڑی سخت بات تھی ان کی، اپنے والد کے بارے میں، والد ہونے کے ناطے اور نبی ہونے کے ناطے انہوں نے بہت بڑی گستاخی کی۔ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ اقتلوا یوسف، اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں فی ضلال مبین، یہ تنوین تھی تو یہ ملانے کے لیے یہ نون آ رہا ہے کہ اگر آپ ملائیں گے تو ضلال مبین اقتلوہ، اصل میں یہاں پر پیش ہے کیونکہ کاف تا لام مادہ باب نون سے ہے، امر کا صیغہ ہے، انتم فاعل، اقتلو، تم سب قتل کر دو۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ ذہن میں آپ رکھ لیجئے، ٹوٹل 10 بھائی تھے، بنیامین تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھے تو 10 سیپریٹ ہو گئے۔ اب ان 10 میں کسی ایک نے کہا
کیونکہ امر کا صیغہ ہے نا تو وہ سب کو نو کو حکم دے رہا ہے. اقتلوا یوسف مفعول کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، او یا پھر طرح یطرح طارح مادہ باب فتح ڈال دینا، پھینک دینا، ڈال دینا. اوطرحوہ طرح یطرح انتم امر کا صیغہ ہو مفعول وہی یوسف علیہ السلام کو. اقتلوا یوسف اوطرحوہ ارضا مفعول دوسرا یعنی کسی زمین پر اسے ڈال دو. یخلو یہ جواب امر آ رہا ہے، یعنی یہ اگر جب تم یہ دو کام کر لو گے، خا لام واو مادہ خلا یخلو خالی ہو جانا، واو ڈراپ ہو گیا چونکہ یہ مجزوم ہوا نا جواب امر کی وجہ سے. اب اس کا فاعل دیکھتے ہیں کیا ہے. وجہ اس کا فاعل ہے حالت رفع میں، وجہ ابیکم یہ مرکب اضافی، تمہارے باپ کا چہرہ یخلو خالی ہو جائے گا لکم تم سب کے لیے. یعنی جب یوسف علیہ السلام ان کی نظروں سے ہٹ جائیں گے تو پھر ان کا توجہ تم سب کی طرف ہو جائے گی. سو خلا یخلو باب نون سے اور اس کا فاعل ہے وجہ ابیکم. وَتَكُونُ اور پھر کیا ہے، اب یہ پھر جواب امر آیا. دیکھیں یہاں پہ جواب امر کیا تھا، چونکہ واحد ایک چہرے کی طرف بات کی، یہاں پہ اب ان سب کو اس نے کہا. تکونو کانا یکونو تکونون کا نون ڈراپ ہوا، انتم اس کا کیا ہے اسم. وَتَكُونُ اور تم سب ہو جو نا من بعدہ اس کے بعد، یہی کیا ہے یعنی اس یا تو یوسف علیہ السلام کے بعد یا پھر اس عمل کے بعد وہ جو تم کر لو. وَتَكُونُ من بعدہ قوماً یہ خبر کانا یکونو ہو گیا، قوماً صالحین اس کی صفت ہو گئی حالت نصب میں. صاد لام ہا مادہ باب یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے، اسم الفاعل. سو وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ یعنی یہ جرم کرنے کے بعد تم اچھے ہو جانا، نیک ہو جانا. اس پر ابھی باتیں ہونی ہیں آپ کے ساتھ. جی تو آگے کیا ہوا. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. قَالَ قَائِلٌ کسی کہنے والے نے، وہ جو 10 بھائی تھے ان میں سے ایک، اب دیکھیں 10 میں سے ایک نے 9 کو کہا کہ اقتلوا اوطرحوا. اب ان جو 9 تھے ان میں سے ایک اور نیگیٹو ہو گیا، اب اس میں سے ایک نے نکل کے باقی 9 کو کہا. قال قائل منہم کہنے والے نے کہا. سو یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے، فاعل ہوا قالا کا، کہ کہنے والے نے ان میں سے کہا. کیا کہا؟ یہ مقولہ ہے لا تقتلوا یوسف، قتل یقتلوا یہ لائن نہیں ہے، مجزوم ہوا نون ڈراپ، انتم فاعل کہ تم سب یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو. لا تقتلوا یوسف وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ. القا یلقی باب افعال سے، القا یلقی لام قاف یا مادہ. سو تلقونا تھا، تلقونا سے امر کا صیغہ بنا، تا ڈراپ ہوا، الف ہم باب والا آ گیا، القو نون ڈراپ ہو گیا. سو القو تم سب ڈال دو، ہو مفعول کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو. طرح یطرح کہیں دور زمین پر پھینک دینا. القو اب یہ کسی چیز میں ڈالنا، اٹ از ناٹ ٹو تھرو یعنی کسی چیز کے اندر ڈالنا. یہ کوئی باکس ہے کچھ بھی ہے تو کسی چیز کے اندر ڈالنا، اسے کہتے ہیں القا یلقی. سو القوہ فی غیابۃ الجب. غیابۃ الجب یہ جب بڑا امپورٹنٹ ہے، یہاں اس کا مطلب کنواں ہے. غیابت یہ مرکب اضافی ہے، غیابت مطلب ایک کنواں ہے اور کنویں کے اندر نیچے کچھ جگہ خالی ہوتی ہے پانی سے اوپر کر کے، تو اس کو وہاں پر پھینک دو. اس کا یہ کہنا تھا فی غیابت الجب. کیوں؟ ایک تو کنویں میں ڈلا ہوگا، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوگا، کوئی پانی پینے پلانے والا کوئی راہگیر آئیں گے تو وہ اس کنویں سے اسے جب پانی ڈالیں گے وہ اسے نکال لیں گے اور لے جائیں گے ساتھ. یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین. لام قاف تا مادہ باب افتعال. التقط یلتقط اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو پک. پکنگ فلاور ہوتا ہے نا، پھول چننا، اٹھا لینا، چننا، توڑ لینا. سو یلتقط مجزوم دیکھ رہے ہیں نا آپ، ہو. سو یہ پھر وہی جواب امر ہے. یلتقط ہو اسے بعد السیارتی. سیارتن یہاں پہ گاڑی نہیں بلکہ جو سفر کرنے والے ہوتے ہیں نا، پیدل چل رہے ہوتے ہیں، اسے سیارتن کہتے ہیں، پھر اسی سے یہ گاڑی کو لیا گیا. سو بعض السیارتی کہ جو کو راہگیر آ رہے ہوں گے، چلنے والے کوئی ہوں گے، یلتقط ہو وہ اس کو چن لیں گے. تو یہ فاعل ہے یلتقط کا، ہو مفعول وہ ہے یوسف علیہ السلام.
ان شرطیہ ان کنتم فاعلین، انتم اسم کنتم فاعلین خبر کنتم حالت نصب میں، فا عین لام مادہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے. اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو تو پھر یہ کام کرو. یہ جی آج کی ہماری 7 آیات مکمل ہوئیں، آگے چلتے ہیں جی. تو پہلی آیت ہمارے پاس تھی اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. آئیے دیکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس سیکھنے کو، اس آیت میں لرننگ کیا ہے ہمارے پاس. تو امپورٹنٹ 3 پوائنٹس کی طرف ہم بات کریں گے. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا. سو اس قصے کی ابتدا کا جو موضوع ہے، مین موضوع، وہ ہے خواب. کس کا مطلب یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب میں انہوں نے 11 ستارے، سورج، چاند کو دیکھا سجدے کی حالت میں. اب یہ ایک امپورٹنٹ 3 پوائنٹ ہے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا. سو خواب سے ابتدا ہوتی ہے. امپورٹنٹ 3 پوائنٹ اذ قال لأبیہ، میرے بھائیوں میری بہنوں اور میں خود بھی، اذ قال لأبیہ، ایک بچہ آتا ہے وہ اپنے والد سے کہہ رہا ہے ابا جی میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو سجدے کی حالت میں دیکھا ہے. اور وہ حیرت کا اظہار کر رہا ہے. رأیتہم لی ساجدین. یہ جو رآ یا را یہ بار بار ریپیٹ ہوا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بچہ ہے وہ ایمفیسس کر رہا ہے کہ میں نے ایسا دیکھا ہے. ایک ہی بات میں مکمل نہیں کیا والشمس والقمر لی ساجدین، نو 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 نو، بلکہ دوبارہ ریپیٹ کیا ہے یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ یس میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے مجھے سجدہ کیا. پھر وہ آتا ہے اپنے ابو کے پاس. میرے بھائیوں میری بہنوں، کیا آج کے معاشرے میں والد اور بیٹے کا ایسا تعلق ہے کہ بیٹے کو کچھ بھی ڈفرنٹ نظر آئے تو وہ جا کے بتائے ابا جی آج میں نے یہ دیکھا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کا کوئی خواب کوئی بچہ بیان کرے کسی اپنے، او چل تیرا دماغ خراب ہے، تیرا دماغ ہل گیا ہے، ایویں تو چولا مارتا رہنا ہے، ایویں چھڑ پرے. واللہ یہ ایسا رویہ ہوتا ہے ہمارا. اچھا چولا نہ مارا کر. بچوں کی جب آپ بات کو اس طرح رد کر دیتے ہیں نا تو پھر وہ آپ کے ساتھ شیئر کچھ نہیں کریں گے. بچہ کچھ بھی کہہ رہا ہے آپ اس کو دلچسپی سے سنیں، اس کو اٹینشن دیں. ہاں وہ آپ سے کچھ شیئر کر رہا ہے تو وہ شیئر کرتا رہے گا. جس دن آپ نے اسے کہہ دیا نا چلو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، چھوڑو بعد میں بات کریں گے، بس آپ نے اسے دور کر دیا. آپ بچہ والد اب ڈسٹنس کریٹ ہونا شروع ہوا. اب ڈسٹنس کریٹ ہو گیا. یہ والد صاحب کھڑے ہیں، یہ بچہ کھڑا ہے. اب والد صاحب اس ڈسٹنس کو کم کرنا چاہتے ہیں ایک بڑی عمر میں آ کے. ناممکن ہے. خلاص فنش ہو گیا. جو ڈسٹنس کم کرنے کا وقت تھا وہ آپ نے اسے دور کرنے میں لگایا. اس سے شیئر نہیں کیا، اس کی باتوں کو آپ نے سنا نہیں توجہ سے، اس کی باتوں کو اہمیت نہیں دی. اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل کر آیا، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہے میں آج گیا، میں نے کرکٹ کھیلی، میں نے آج 4 چھکے مارے، میں نے آج. والد کی نظر میں یہ بچگانہ باتیں ہیں، وہ توجہ نہیں دیتا، وہ سننا ہی نہیں چاہتا، اس کی دلچسپی نہیں ہے. ڈسٹنس کریٹ ہونا شروع ہو چکا ہے. اب وہ بچہ ان لوگوں کو تلاش کر رہا ہے جن کے ساتھ یہ باتیں وہ شیئر کرے. صاف ظاہر ہے کہ اب وہ اور ہوں گے، وہ دوست ہوں گے اس کے، وہ باہر جائے گا. اب وہ باہر چلا گیا ہے. یہ ڈسٹنس جب کریٹ ہو گیا ہے نا، اب بچہ بڑا ہو چکا ہے، والد بڑھاپے کی عمر میں ہے. اب والد بچے کے قریب آنا چاہ رہا ہے کہ بچہ میرے ساتھ شیئر کرے. خلاص فنش ہوگی سٹوری. جب اس رشتے کو ڈیولپ کرنا تھا اس وقت ڈسٹنس کریٹ ہوا. اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے. اب بات ختم ہو چکی ہے. اب آپ کچھ بھی کر لیں، اس کو دین پڑھا دیں، اس کو اللہ کا خوف دلا دیں، اب وہ شیئرنگ ویئرنگ سے دور نکل چکا ہے. کیونکہ آپ نے اس عمر میں جب اس کو یہ کانفیڈنس دینا تھا، اب کہیں گے نا یار بچہ سمجھدار ہے. سمجھدار تو ہے لیکن وہ اعتماد کھو چکا ہے. اس کے اندر سے وہ جو اپنے والد کے ساتھ شیئر کرنے والا ایک اعتماد ہوتا ہے نا، کہ میں اپنے ابو سے شیئر کروں گا تو پہلی تو بات ہے وہ مجھے یہ نہیں کہیں گے اچھا چولا مار دیں، یہ نہیں کہیں گے. وہ یہ نہیں مجھے دھتکاریں گے، نہیں میری بات کو نیگیٹو نہیں لیں گے، میری بات کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا، میری بات کو سنجیدہ لیا جائے گا، سنا جائے گا. جب تک یہ رویہ جب اس کے ذہن میں یہ تمام چیزیں بیٹھ چکی ہیں تو اب وہ سمجھداری والی باتیں بھی اس کے دل میں نہیں بیٹھیں گی. تو یہ وہ بچپن والی عمر ہوتی ہے جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے. اگر آپ اس وقت اس کو تاننا، دھتکارنا اور یہ، پھر وہ ڈسٹنس کریٹ ہو جاتا ہے.
یہ بات یہ ثابت کرتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا اور والد کا تعلق بہت مضبوط تھا کہ یوسف علیہ السلام بھاگے بھاگے آئے، یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حیرانی کی حالت ہے اس میں، ایک لہجہ کو محسوس کریں، ایک حیرانی ہے، ایک بچے کو ایک بے چینی لگی کہ میں نے بہت عجیب چیز دیکھی ہے۔ پوائنٹ کیا نکلے اس میں؟ والد بیٹے کا تعلق، رأیتو کا تکرار کیا ہے، ساجدین کیا ہے۔ اچھا، اس خواب نے یوسف علیہ السلام کو ایک خاص فکر میں ڈالا۔ یوسف علیہ السلام نبی تھے، یہ بات یاد رکھیے کہ وہ نبی تھے، اور انبیاء کو اللہ نے کچھ خاص علم دیا ہوتا ہے۔ تو چونکہ یوسف علیہ السلام تو امتحان میں ڈلنے ہی تھے، یعقوب علیہ السلام نے بھی امتحان میں گزرنا تھا۔ حلم اور رؤیا کا فرق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان۔ الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان، ہیں دونوں خواب کا نام، یہ بھی خواب ہے اور یہ بھی خواب ہے، لیکن حلم یہ تمام یہ ڈراوے والے خواب اور عجیب کنفیوزنگ والے خواب اور خوف زدہ ہونے والے خواب، یہ حلم ہوتے ہیں۔ اور رؤیا کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ بشارتیں ہوتی ہیں، یہ کچھ سچی سچویشنز ہوتی ہیں، لیکن ان کو علم والے ہی جانتے ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ ایسے خواب ان سے شیئر کیے جائیں گے جو علم رکھتے ہوں اور جو آپ سے محبت کرتے ہوں۔ ایسا نہیں کہ ہر کسی کو اسٹوریاں سناتے ہوئے آج میں دیکھا، ایسا نہیں چلتا ہے۔ یہاں پہ ایک روایت لکھی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ تم میں سے جب کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے بیان کر دے، اور اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو کروٹ بدل لے، اپنی بائیں طرف 3 بار معمولی سا تھوک دے اور اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، اور کسی کے سامنے اس خواب کو بیان نہ کرے تو اس خواب سے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ ایک روایت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو حلم اور رؤیا کا فرق یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کبھی بھی شیطان کے خواب کو رؤیا کا نام نہیں دیا جاتا، اسے حلم کا نام دیا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، اگلی آیت ہے، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں آئے۔ یعقوب علیہ السلام کا خوف۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کی طبیعت سے واقف تھے کہ وہ جو 10 بیٹے ہیں، اچھا وہ 10 بیٹے ایک ماں سے تھے، بنیامین اور یوسف علیہ السلام ایک ماں سے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ یہ بیٹے یوسف سے ذرا خار کھاتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی، اس لیے انہوں نے فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان نہ کرنا، ان کے سامنے یہ تذکرہ نہ کرنا، کیونکہ ان کو ان کا حسد معلوم تھا کہ وہ حسد کرتے ہیں۔ فیکیدوا لک کیدا، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے کوئی چال چلیں۔ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو یہاں پر آیا ہے نا، یہ لام حرف جر، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فیکیدوا کا کیدن، اگر ہوتا نا فیکیدوا کا کیدن تو اس کا مطلب ہوگا وہ تمہارے لیے کوئی ایسی چال چلیں گے جس کا نتیجہ غلط نکلے گا۔ یہ جو یکیدوا لک کیدن میں یہ لام حرف جر سے علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی چال چلیں گے تو صحیح، لیکن اس کا نتیجہ انشاءاللہ کوئی پازیٹیو ہی نکلے گا، نیگیٹو نہیں نکلے گا۔ تو علماء نے یہاں کی یہ فرق بیان کیا ہے۔ اچھا، پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ تمہارے بھائی تمہارے بڑے دشمن ہیں، بلکہ انہوں نے اس تمام جو دلی خرابیاں اور بیماریاں اور گندگی کا جو اشارہ ہے وہ کدھر کیا؟ شیطان کی طرف، کہ اصل تو وہ ہے جو کروائے گا۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، او یار او میرا پتر او دیکھو اپنے بڑے پرا کو بچ کے نہیں، بڑا گندا ہی، او بڑا گندا ہی، کسے کم دا نہیں، مینوں ڈر ہے تینوں کچھ کہہ نہ دے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بھائیوں میں نفرت کے بیج بو رہے ہیں، جبکہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے الٹا یعنی یہ کہہ کر بھائیوں کے لیے جو نفرت پیدا ہونی تھی وہ بھی ختم کر دی۔ بس ایک احساس دلا دیا کہ بھائی بچ کے رہنا، وہ چونکہ ان کے دل میں کچھ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک والد ہونے کا کردار ادا کیا کہ بھائیوں کے بیچ میں نفرت پیدا نہ ہو۔ اس نفرت کو دور کرنے کے لیے انہوں نے تمام اشارے شیطان کی طرف ڈالے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ کسی کو غلط پٹیاں پڑھا سکتا ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، شیطان کا تو نام ہی نہیں ہوتا، ہم تو خود شیطان بن جاتے ہیں۔ کسی کو تو ہم یعنی شیطان کو تو کیا الزام دینا، جو شیطان نے کام کرنے ہوتے ہیں وہ ہم اپنے ہاتھوں سے خود کرتے ہیں۔ نفرت پیدا کرتے ہیں، بچوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں، اپنے چاچے سے نہیں ملنا، اپنے مامے سے نہیں ملنا، اپنے تائے سے نہیں ملنا۔ یہ کون سے بیج بو رہے ہیں آپ؟ کس قسم کا رویہ دیا جا رہا ہے؟ جب آپ ایسے بیج بو رہے ہیں تو پھر یہ لکھ لیں،
اگر آپ اپنے چاچے تائے مامے سے اپنے بچوں کو منع کر رہے ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کے بچوں کو آپ سے دور کر دیا جائے گا، اور اس کے نتائج بہت بھیانک نکلتے ہیں، بہت بھیانک نکلتے ہیں۔ لکا آنے سے معنی کی تبدیلی کی میں نے آپ سے بات کر دی۔ خواب صرف محبت کرنے والوں یا سمجھدار لوگوں کو بتایا جائے، تو لا تقصص رؤیاک، یعنی اب دیکھیں ان کو پتا تھا نا کہ یہ چونکہ بھائی گڑبڑ کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے منع کر دیا کہ ان کے سامنے تذکرہ نہ کرنا۔ تو یعنی جب بھی آپ کو کوئی اچھا خواب آئے تو آپ اس کا تذکرہ کسی محبت کرنے والے کے سامنے تو کریں، لیکن جب آپ کو محسوس، انسان کے اندر ایک حص ہوتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کیا چل رہا ہے، تو اس کے سامنے نہ کریں جو ذرا گڑبڑ کر سکتا ہے۔ بھائیوں کے درمیان حسد کے باوجود آپس میں اختلاف کو دور رکھا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے جانتے ہوئے کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہے لیکن آپسی اختلاف کو ہوا نہیں دی، بلکہ اس میں انہوں نے ایک والد کا سا کردار ادا کیا۔ والد کا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طبیعت کو جاننے کے باوجود ان سے برتاؤ اچھا تھا۔ یعقوب علیہ السلام پورے قصے میں آپ کو ملے گا، یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ یوسف کو پسند نہیں کرتے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ان سے اپنا برتاؤ نہیں بگاڑا، ان کو ایک والد کی طرح ڈیل کیا۔ یہ ہے عدل انصاف۔ اب ہمارے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ یعنی یہ محبت تقسیم نہیں تھی۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، آپ سب ماشاءاللہ گھر میں جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو اٹینشن زیادہ ملتی ہے، تو بڑوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کو جو اٹینشن مل رہی ہے وہ محبت کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ اس کو چھوٹا ہونے کی وجہ سے ایک ذرا پروٹوکول مل رہا ہے، اور یہ نیچرل ہے، طبعی ہے، طبعی بات ہے، انسان کی فطرت میں ہے، عورت یا مرد کی، کہ وہ گھر میں جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا وہ ایک جسٹ لائک اے ٹوائے ہوتا ہے، تو اس کو سب چاہتے ہیں، سب پسند کرتے ہیں۔ اب جو تھوڑا بڑا ہو گیا تو وہ اگر اس چیز کو ناپسند کرے تو اس کو تھوڑا سمجھانا چاہیے کہ بچے تمہیں بھی یہی کچھ ملتا رہا ہے، تمہارے ساتھ یہ کچھ ہوتا رہا ہے، تمہیں تو پتہ نہیں، تم بھول گئے ہو، اب یہ تمہاری جگہ پر آ گیا۔ ایسا نہیں کہ محبت تقسیم ہے، بس یہ چھوٹا ہے تو تم بھی ہماری طرح اس سے کھیلا کرو۔ سو مسئلہ یہ تھا۔ اچھا، جس سے حسد کا خطرہ اس کے سامنے نعمت کا تذکرہ نہ کریں۔ جس سے آپ کو حسد کا خطرہ ہونا، اپنے جو آپ نعمت والی چیزیں ہیں نا، آپ کی جو پروگرس ہے، جو اس کا تذکرہ اس کے سامنے نہ کریں، کیونکہ حسد بہت بری بلا ہے۔ اور آپ خود دیکھیے کہ حسد کا نتیجہ کیا نکلا کہ سگے بھائی اپنے بھائی کا قتل کرنے کو تیار ہو گئے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز اور پوائنٹ ہے کہ کسی کو کسی کے شر سے متنبع کرنا غیبت نہیں ہے۔ یعنی آپ اگر کسی اپنے دوست کو کہتے ہیں کہ یار وہ فلاں آدمی سے بچ کے رہنا، وہ اس کو یوں کہو نا تو وہ ایسے کر دیتا ہے، اس کی کسی ایسی خصلت کا اظہار کرنا جو آپ کے دوست کے لیے نقصان دہ ہو، یہ غیبت میں نہیں آتا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ جی، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ۔ بہت امپورٹنٹ اس میں پوائنٹس ہیں۔ خواب میں نبوت کی طرف اشارہ دیا، خواب میں نبوت کی طرف اشارہ مل گیا کہ یعقوب علیہ السلام اس خواب کو سمجھ چکے تھے کہ یہ ایک نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ سو یہ بات آپ نے یوسف علیہ السلام کو بیان فرما دی، جو پھر یوسف علیہ السلام کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک بن گئی کہ بھئی یہ پھر اللہ کی طرف سے معاملات آنے والے ہیں۔ یعلمو کا یعنی علم یعلمو، سکھانے والا کون ہے؟ رب۔ یعلمو کا یعنی رب تجھے تعویل الاحادیث سکھائے گا۔ تو جب رب سکھائے گا یوسف علیہ السلام کو تو پھر کیا سکھائے گا؟ مکمل علم دے گا کہ وہ جو تعویل الاحادیث ہوگی وہ بالکل پرفیکٹ ہوگی، تو گھبرانا نہیں ہے۔ یعنی ان کو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچے یوسف علیہ السلام کو اس تمام سے ایک اشارہ دے دیا کہ تمہارے پر بہت بڑا تمہیں انعام ملنے والا ہے، تمہارا معاملہ کچھ عجیب ہوگا، تم چنے جانے والے ہو۔ تو یعقوب علیہ السلام بھی یعنی ان کی پرورش ان کے والد نے کی تھی۔ سو اس کے بعد ملتا ہے علی آل یعقوب۔ یہاں سے ایک اور علماء نے پوائنٹ نکالا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے والد نے یہ آل یعقوب کی بات کر دی نا، تو اب یہاں سے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے دل میں اپنے بھائیوں کے لیے اگر کچھ نفرت پیدا ہونے کے چانسز تھے تو وہ رفع کر دیے، کہ اس کا مطلب وہ جو نعمت ہے وہ علی آل یعقوب بھی ہوگی، کہ یعقوب علیہ السلام کے جو باقی بیٹے ہیں 10 ان پر بھی وہ نعمت مکمل ہوگی۔ تو اس کا مطلب اگر وہ کسی غلطی پر ہے تو ان کی اصلاح ہو جائے گی، بھائیوں سے ناپسندیدگی پیدا نہ ہو۔ علماء نے اس میں امپورٹنٹ ترین پوائنٹ لکھا ہے۔ اچھا، ایک اور پوائنٹ یہاں پہ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ آپ کسی میں شر دیکھیں نا، مثال کے طور پہ آپ کے بچے ہیں، دیکھ رہے ہیں ایک اچھا ہے دوسرے میں کوئی گڑبڑ ہے، اس سے بھی برتاؤ غلط نہ کریں۔ علماء فرماتے ہیں ان آیات سے کہ کسی کی اصلاح کی امید جو ہے وہ نہیں چھوڑنی چاہیے، کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔
پرابلم وہاں آتی ہے جب والدین نا امید ہو جاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہونے والا ہی نہیں ہے، اے تے بگڑ گیا نا، تے کسے کام دا ہی نہیں. وہ سامنے بیٹھا ہوتا اس کو کہہ رہا تو تے کسے کام دا ہی نہیں نا، جا دفع ہو پرے. جب آپ بچے کو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو پھر آپ اس سے اصلاح کی تو چانس چھوڑ دیں، پھر آپ بھول جائیں کہ آپ اس سے اصلاح چاہتے ہیں. بہت بڑا سبق ہے یہاں پر کہ آپ اصلاح کی امید ان الفاظ سے چاہتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ استعمال کر کے ہم چاہتے ہیں کہ بچے کی اصلاح ہو جائے. یہ ناممکن بات ہے. یعقوب علیہ السلام نے پوری کہانی میں اپنے بچوں کو کچھ کہا ہی نہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود. فصبر جمیل فصبر جمیل انی اشکو الی اللہ. یا اللہ، کیا کمال صبر تھا. آگے چلتے ہیں. اگلی آیت ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا يُوسُفُ. جی تو یہاں پر ایک لفظ آیا ہے اُسْبَةٌ، ایک جماعت. اس کا مطلب ہوتا ہے 10 لوگ، 10 لوگوں کی جماعت. لے جی، عربی میں جماعت کے لیے کون کون سے لفظ ہیں؟ الفرقہ، الفرقۃ، 3 سے کم لوگ، 3 یا 3 سے کم لوگوں کو فرقہ کہتے ہیں کہ یہ 3 لوگوں کا ایک فرقہ ہے. پھر کہتے ہیں الطائفہ. قرآن مجید میں فرقہ بھی ہے، طائفہ بھی ہے، شرذمہ بھی ہے، بدع بھی ہے، راحت بھی ہے، عصابہ بھی ہے، عشیر بھی ہے، لفیف بھی ہے، امہ بھی ہے، اور باقی آپ معاشر بھی ہے، فوج بھی ہے. یعنی قرآن مجید میں ان الفاظ میں سے اب آپ نے یہ سرچ کرنا ہے، قرآن میں جائیے گا، سرچ کیجئے گا کس آیت میں یہ لفظ آئے ہیں. الشرذمہ کہاں آیا؟ چلیں اب الشرذمہ چھوٹا سا طائفہ، یعنی وہ 4 لوگوں کی جو جماعت ہے وہ اس کو الشرذمہ کہتے ہیں. بدع، 3 سے 9 کے درمیان کی جو گنتی کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بدع کہتے ہیں، یعنی چند کے میننگ میں اس کو کر دیا. الموکب، اس کا مطلب ہوتا ہے عظیم جماعت، پیدل ہو یا سوار ہو، الموکب یا موکب. الرہط، یہ ابھی ہم نے سورہ ہود میں کیا، 5 سے 10 لوگ صرف مذکر، اسے رہط کہتے ہیں. یعنی راحت آئے مطلب 5 سے 10 لوگ آئے. عربی نے کتنا ایڈجسٹ کیا لوگوں کو. العصابہ، اس سے مراد 10 سے 40 لوگ، اسے عصابہ کہتے ہیں. العشیر، عشیر کہتے ہیں بیوی یا شوہر کی طرف سے رشتہ داروں کی جماعت کے لوگ، اس میں عورتیں بھی ہوں مرد بھی ہوں، یعنی کوئی ایسی یعنی آپ کی بیوی کی طرف سے کچھ رشتہ داروں کی جماعت آئی جس میں مرد و عورت شامل تھے تو اسے عشیر کہتے ہیں کہ بھئی میرے عشیر آئے. سو اللفیف، اقاربی ہوگا میرے رشتہ دار، یعنی میری لڑی سے، لیکن جب میں کہوں گا نا کہ میرے بیوی کے رشتہ دار آئے تو وہ عشیر کہلائیں گے. سو اللفیف، بکھرے قبائلوں کی جماعت، یعنی لفیف کہتے ہیں کہ بکھرے ہوئے قبائل، مختلف جماعتوں میں بٹے ہوئے. یہود کی جہاں بات آئی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں لفیف کا تذکرہ فرمایا. الامہ، 40 سے 400 کے لوگ ہو تو اسے کہتے ہیں امت آئی. جی ہمارے پاس ایک امت آئی تھی، یعنی بڑے لوگ آئے تھے، 40 سے 400 کے قریب لوگ تھے. الاسبہ، 10 لوگ کہتے ہیں، سوری اسبہ، اسبۃ، اسبہ، الاسبہ 10 سے 90 لوگ، 10 سے 90 لوگ کو کہتے ہیں الاسبہ. الفریق، فرقہ سے بڑا ہونا تھوڑا سا. المعشر، عظیم جماعت، یا معشر الانسان، عظیم جماعت کو معشر کہتے ہیں. الفوج، یعنی الفوج در فوج، اور ہم کہتے ہیں نا او یارو بندیاں دی فوج جا رہی سی، یارو منڈیاں دی فوج لنگی جاندی سی، یعنی لڑکوں کی فوج گزر رہی تھی. یعنی بہت لوگ تھے پیدل ایسے ہمارے قریب سے گزر رہے جا رہے تھے، یعنی گزرنے والے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ الفوجن، الفوجو. سو یہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، عربی سے کہتے ہیں، فصیح و بلیغ زبان. آگے چلتے ہیں جی تو انہوں نے کیا کہا؟ اقتلوا یوسف او اطرحوا، آپس میں مشورہ ہوا، اقتلوا یوسف او اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. ان کا خیال تھا کہ اگر یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے ہٹا دیا جائے گا تو محبت میں نکل جائے گی. یہ بے وقوفی ہے، ایسا نہیں ہوتا. جس سے کسی انسان کو محبت ہو اور آپ اس سے نظروں سے ہٹا دیں تو محبت اور جڑ پکڑ جاتی ہے. ایسے محبت نہیں جاتی، الٹا محبت پکی ہو جاتی ہے اور شدت اختیار کر جاتی ہے. کئی لوگ یہ علم النفس والے کہتے ہیں نا کہ اگر 2 لوگ محبت کرنے والے ہوں اور ان کے درمیان میں گڑبڑ ہو رہی ہو تو ان کو تھوڑا سا دور کر دیں. میاں بیوی آپس میں رہتے ہیں، آپس میں کبھی جب کلش ہو رہی ہے تو وہ بہتر ہے تھوڑے دنوں کے لیے دور ہو جائیں، انشاءاللہ قریب آ جائیں گے. سو حسد کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا. جی تو حسد کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو، سگے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا. یعنی حسد اتنی گندی چیز ہے. ابھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے نیوز میں سنا کسی عورت نے اپنے
سگے بھانجے کو شاید قتل کر دیا تھا یا بھتیجے کو، صرف اس لیے کہ اس کی اولاد نہیں تھی اور بہن کی اولاد تھی، سگی بہن، یہ اللہ کا ہمیشہ معاف کرے، ایسا ہی کوئی واقعہ پیش آیا تھا پاکستان میں، چھوٹا بچہ تھا، بہت خوبصورت تھا، اس کو مار دیا حسد کے نتیجے میں۔ سو حسد بہت گندی بلا ہے، جس کو پیدا ہو جائے وہ بندہ پھر بڑے آخر تک جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ ان کو گناہ کا علم تھا، یعنی گناہ کا معلوم ہونا، کہ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ جو قتل والا کام ہے نا یہ بہت سخت گناہ ہے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ پھر بعد میں نیک لوگ بن جانا، نیک بن جانا، یعنی انہیں یہ ضرور معلوم تھا کہ یہ بہت چھوٹا جرم نہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور شرک کے بعد سب سے بڑا جرم قتل ہے، کسی انسان کا ناحق قتل کرنا۔ سو علماء نے فرمایا ہے کہ گناہ سے پہلے ہی توبہ کی نیت کر لینا یہ کوئی توبہ نہیں ہے، یہ شیطان کا بہت بڑا جال ہے جس میں وہ انسان کو پھنسا لیتا ہے۔ اس کے کان میں آگ، کوئی نہیں ابھی گناہ کر لو پھر توبہ کر لینا۔ مجھے بھائی کو بتائے کیا جو گناہ کرنے والا ہے اس کو یہ گارنٹی ہے کہ میں وہاں تک زندہ رہوں گا، مجھے توبہ کی توفیق ملے گی، کیا میں اس عرصے میں مجھے زندگی ملے گی؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے اس بات کی۔ تو شیطان کے کہنے پہ آ کے گناہ کر لینا اور اس میں پھنس جانا، اور پھر پتہ چلے روح اسی میں پرواز کر گئی تو پھر معاملہ کدھر جائے گا؟ سو یہ تو یعنی بعض علماء نے اس کو گناہ کرنے سے زیادہ سخت قرار دیا ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا مذاق اڑانا کہ کوئی نہیں بعد میں توبہ کر لیں گے، اللہ نے معاف کر ہی دینا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت کا مذاق اڑانا ہوا۔ بعض علماء نے اس کو یوں بھی لیا ہے۔ سو گناہ سے پہلے گناہ کی توبہ کی انہوں نے نیت کر لی۔ آگے چلتے ہیں جی، تو قال قائل منہم، اچھا ان میں سے اب ایک بھائی سمجھدار تھا۔ علماء نے یہاں ایک یہ نقطہ بھی نکالا ہے کہ آپ کے سامنے کسی گناہ کا تذکرہ ہو رہا ہو، اب آپ اس کو گناہ کو ٹوٹلی روکنے کے تو ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے اثرات یا اس کے جو عمل کیے جانے اس کو کم کرنے کی اگر آپ میں ہمت ہے کہ اس کو کم کروا دیں تو آپ یہ ضرور کریں۔ آپ کے سامنے کسی گناہ کی پلاننگ ہو رہی ہے اور آپ اس گناہ کو کم کروا سکتے ہیں اگر، تو یہ بھی آپ کے لیے یعنی یہ اس کا مطلب آپ کے اندر کچھ اچھے اخلاق زندہ ہیں۔ سو کہنے والے کو قتل کا احساس، یعنی کسی کہنے والے کو یہ احساس تھا کہ قتل بہت بڑا جرم ہے، تو اس لیے اس نے باقی 9 بھائیوں کا بھی قتل نہ کرو، اس کو کسی غیابت الجب میں ڈال دو۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک کنویں کی تصویر لی ہے، اسے کہتے ہیں بئر، بئرن، یہ کنواں ہوتا ہے۔ اچھا یہ جب کب بنے گا؟ یہ جب تب بنے گا کہ جب یہ پورا سسٹم اس کے اوپر موجود نہیں ہے، یہ پورا سسٹم اس پر موجود نہ ہو، ایک خالی زمین ہے، یعنی ایک زمین ہے اور اس زمین میں کہیں یہاں پہ کچھ، یہاں پہ ایک جو ہے وہ، اور نیچے پھر وہ کنواں اس میں موجود ہے اور اس پہ پانی موجود ہے، اور یہ پوزیشن بنے گی نا، یعنی یہ پانی کا لیول ہے، یہ پانی ہے، یہ جب کہتے ہیں اسے، جبن، یعنی زمین پہ کچھ گیپ ہے اور وہاں بیچ میں پانی موجود ہے، اور مشہور ہے کہ کنواں ہے، لیکن اس کے اوپر یہ دیواریں اور یہ پورا سسٹم موجود نہیں ہے، اسے جب کہتے ہیں۔ یہ اور نارملی عرب میں راہوں میں ہوتا تھا۔ اچھا یہ کہہ رہا تھا غیابتن، غیابتن، یعنی یہ جو پورشن ہے نا کہ بچے کو یہاں ڈالو، وہ یہاں بیٹھ جائے گا اس جگہ پر، اور پھر کوئی آئے گا اور وہ ڈول ڈالے گا اور وہ ڈول کے ساتھ باہر نکل جائے گا۔ تو غیابت الجب، یعنی اس کنویں میں نیچے آ کے کچھ ایسے خالی پورشن اور اس کے نیچے پانی تھا جس کے اندر وہ غیابت میں اس کو جو ہے نا کہ یوسف کو وہاں ڈال دو، وہاں سے پھر کوئی لے جائے گا۔ سو یہ اس کے اندر یہ جب اور بئر کا فرق ہے۔ الحمدللہ امید ہے آپ نے اس میں کافی چیزیں سیکھی ہوں گی۔ تفسیر ابن کثیر میں دیکھتے ہیں کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ جتنی باتیں میں نے کی آپ سے تقریباً یہاں پہ بھی وہی کچھ لکھی ہوئی ہیں، البتہ سب باتیں میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں الحمدللہ۔ سو انشاءاللہ آگے ہم اس قصے کو لے کر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اسے آگے شیئر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آگے شیئر کریں، کیا پتہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔